والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل صدر احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام بزرگان دین اور محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیز بچوں، آپ سب کو بہت ادب محبت احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے دوسری مرتبہ حضرت مولانا مفتی مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہ کے حکم پر یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی حاضری کو، میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی مجھ سے پہلے ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطاب فرما رہے تھے اور ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب گنگوئی، مولانا عمر فاروق صاحب علی پور سے ان حضرات کے خطابات بھی ہوں گے. آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم دیا گیا ہے، انشاءاللہ اسی کے اندر 3-4 کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. درود شریف پڑھ لیجیے. ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، سبھی کو برکت حاصل ہو جائے. کہ محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. شرمائے نہیں، بڑے سعادت سمجھ کے شریف ہو، محبت سے بولے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، سيدنا مولانا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور پیار کے ساتھ سارے مل کے بولے سبحان اللہ. شریف جو ہے نا وہ ایک بڑا پرانا کلام ہے، بڑا خوبصورت سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا لکھا ہوا. تو میں اسی کے 2-3 اشعار پڑھ کے آغاز کرتا ہوں. میں بہت زیادہ اصرار تو نہیں کرتا آپ سے کسی بات میں، لیکن گزارش ہے میرے ساتھ آپ سے کہ ذرا تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے. آپ کا بھی فائدہ ہے، اس میں میرا بھی فائدہ ہے، دونوں کے لیے کام آسان ہو جائے گا. جیسے میں پڑھتا رہوں آپ بھی میرے ساتھ دھیمے دھیمے لہجے میں. تو کہتے ہیں امین گیلانی، سو جاں سے قربان تجھ پر کالی کملی والے. ویسے تو جان سب کے پاس ایک ہی ہے نا، ہر ایک کے پاس ایک ایک جان ہے، لیکن شاہ جی کہتے ہیں کہ ایک جان قربان کر کے دل نہیں بھرتا. بلکہ مجھے معافی چاہتے ہوئے سب سے مولانا احمد رضا خان صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے، بہت پسند ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں.
جہان تو دو ہے صرف، لیکن اس سے بھی قربان کر دی جائے یہاں پہ تو جی نہیں بھرتا. تو امی گیلانی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں، سو جا سے قربان میں تجھ پر قاضی کملی والے، سو جا سے قربان میں تجھ پر قاضی کملی والے، سو جا سے قربان میں تجھ پر قاضی کملی والے، مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو اپنے دیس بلا لے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے ہی الفاظ کی خوشبو پھیلی گلشن گلشن، تیرے ہی الفاظ کی خوشبو پھیلی گلشن گلشن، تیرے ہی الفاظ کی خوشبو پھیلی گلشن گلشن، تیری نظر کس جانب کو تھی، تیری نظر کس جانب کو تھی، پھیلے وہاں اجالے، تیری نظر کس جانب کو تھی، پھیلے وہاں اجالے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، قدم قدم پہ برکت، نفس نفس پہ رحمت، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا، تیری نظر جس جانب اٹھے پھیلے وہاں اجالے، مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو اپنے دیس بلا لے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے نام کی مالا جپتے جپتے میں مر جاؤں، تیرے نام کی مالا جپتے جپتے میں مر جاؤں، مجھ سے نہ چھوٹے تیری یاد میں آہے آنسو سالے، مجھ سے نہ چھوٹے تیری یاد میں آہے آنسو سالے، مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو اپنے دیس بلا لے، سو جا سے قربان میں تجھ پر قاضی کملی والے. چونکہ وقت مختصر ہے اور محدود ہے تو ایک اور کلام کا بھی کہا گیا ہے، اس مناسبت میں ابھی تھوڑے تھوڑے پڑھوں گا لیکن یہ جھلکیں ہی ہوں گی ایک طرح سے. تو پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک کلام پڑھنے کا موقع عطا فرمایا حضرت سیدہ آمنہ کی شان میں. مجھے 20 سال ہو گئے
نعتیں پڑھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں حضرت آمنہ کی شان میں نہ کوئی کلام پڑھا نہ سنا. حالانکہ حضرت آمنہ ہے کون؟ سرکار کی یاسر بھائی یہاں تشریف لے کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے. ہمارے دورہ حدیث شریف کے ساتھی ہیں مولانا یاسر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں برکت عطا فرمائے. تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی شان ہے, اور میں نے جب سے پڑھا ہے مجھے بزرگ علماء کرام جنہوں نے سنا تو مجھے اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا بتاؤں نہیں کیا بتاؤں. تو 3-4 شعر اگر آپ محبت سے سنیں تو میں اس کے بھی پڑھنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں شاعر, لکھنے والے ہیں نادر صدیقی صاحب جی. بس میں بہت اختصار کے ساتھ پڑھوں گا. پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمنہ. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمنہ. پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمنہ. تیری جوتی پہ قربان کونوں بتا سیدہ آمنہ. تیری جوتی پہ قربان کونوں بتا سیدہ آمنہ. پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمنہ. دو جہانوں پہ جو صاحبہ مہرباں بن کے آیا نبی. دو جہانوں پہ جو صاحبہ مہرباں بن کے آیا نبی, بن کے آیا نبی. اس نبی کے لیے صاحبہ مہرباں سیدہ آمنہ. اس نبی کے لیے صاحبہ مہرباں سیدہ آمنہ. تیری جوتی پہ قربان کونوں بتا سیدہ آمنہ. پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمنہ. اور محبت سے بولے سبحان اللہ. اور شعر سمجھیے گا. کہتا ہے شاعر صرف سننے پہ اکتفا نہیں کرنا, سمجھنا ہے. کہتا کیا ہے؟ تیری آغوش رحمت بنی رحمت دو جہاں کے لیے. تیری آغوش رحمت بنی رحمت دو جہاں کے لیے. دو جہاں کے لیے تجھ سے آباد ہے ماں کی جھولیاں سیدہ آمنہ. تجھ سے آباد ہے ماں کی جھولیاں سیدہ آمنہ. تجھ سے آباد ہے ماں کی جھولیاں سیدہ آمنہ. تیری جوتی پہ قربان کونوں بتا سیدہ آمنہ. پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمنہ. اور پیار کے ساتھ سارے مل کے بولے, باہر والے بھی بولے سبحان اللہ. اگلا جو شعر ہے اتنی مٹھاس
خاص لفظ کے اندر جو شاعر نے اختیار کیا وہ لفظ چن کے رکھا ہے اپنے اس شعر کے اندر. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی اچھی آوازیں میرے قبضے میں دے دے اور میں ان سب کو کام میں لا کے وہ شعر پڑھوں تو پھر بھی حق ادا. تو میں اکیلا ناقص آواز کے ساتھ کیا پڑھ سکتا ہوں. البتہ آپ میرا ساتھ دیں گے تو اور بھی اچھا لگے گا. وہ مصرع آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا محبت کے ساتھ. کہتا ہے شاعر تیری عظمت کو کیسے ترازو تم توکے کوئی نہ خلق. تیری عظمت کو کیسے ترازو میں تولے کوئی نہ خلق. ہاں کوئی نہ خلق. تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمنہ. مل کے بولے تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمنہ. تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمنہ. ماں کے فرما بردار بولیں گے تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمنہ. تیری جوتی پہ قربان کونوں مکان سیدہ آمنہ. اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار کے جانشین ہیں. اب یہ تو علماء کرام بتائیں گے آپ کو. جیسے اللہ رب العالمین ہے اور سرکار کیا ہے رحمت للعالمین. تو جو سرکار کا جانشین ہے وہ کہاں کہاں جانشین ہے. تو مجھے ساتھیوں نے فرمائش کی ہے وہ کلام جو کہ پہلے بہت دفعہ پڑھا جا چکا ہے. تو ایک نیا کلام میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. آغاز کرتا ہوں. کہتا ہے شاعر ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. کہہ دو سبحان اللہ. ازلوں سے چلا آتا ہے ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا. اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا. ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتا ہے. ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتا ہے. کون کون ملنا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے. اللہ آپ سب کو بار بار لے جائے. ایڈریس سن لے ذرا. ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتا ہے. صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا. صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا. کچھ لوگ چل کے دیکھنے آئے تھے نبی کی. کچھ لوگ چل کے دیکھنے آئے تھے نبی کی. صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. وہ جس سے فروزہ ہوئے تو عالم. صدیق ہے وہ مطلع انوار نبی کا. صدیق ہے وہ مطلع انوار نبی کا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. سبز گنبد مکان ہے تیرا. جو
سب گنبد مکین ہے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. سبز گنبد مکان ہے تیرا, سبز گنبد مکان ہے تیرا, سبز گنبد مکان ہے تیرا, خود نبی میزبان ہے تیرا, خود نبی میزبان ہے تیرا, سبز گنبد مکان ہے تیرا, سبز گنبد مکان ہے تیرا. صدیق کے عاشق بولیں گے بلند آواز سے سبحان اللہ. شعر سنیے گا. چار نسلیں تیری صحابہ ہے, چار نسلیں تیری صحابہ ہے, چار نسلیں تیری صحابہ ہے, اوج پر خاندان ہے تیرا, اوج پر خاندان ہے تیرا, خود نبی میزبان ہے تیرا, خود نبی میزبان ہے تیرا, سبز گنبد مکان ہے تیرا, خود نبی میزبان ہے تیرا. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات میں, اور میری زندگی کی ساری نیکیاں, اور رات کی بات تو اس وقت میں کر نہیں سکتا کیونکہ وہ کلام میں نے نہیں پڑھ سکتا وقت کی تنگی کی وجہ سے, لیکن دن کی بات کرنے لگا ہے شاید. تو حضرت نے فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, کہ دین کم ہو جائے اور میں زندہ رہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو شاعر نے شعر نکالا اور کہتا ہے, حضرت صدیق اکبر نے اعلان فرمایا سرکار کی وفات کے بعد, سبحان اللہ کی گونج میں سنیے گا. میرے ہوتے نہ دین کم ہوگا, میرے ہوتے نہ دین کم ہوگا, میرے ہوتے نہ دین کم ہوگا, میرے ہوتے نہ دین کم ہوگا. کتنا محکم بیان ہے تیرا, کتنا محکم بیان ہے تیرا, کیونکہ سبز گنبد مکان ہے تیرا, خود نبی میزبان ہے تیرا. غار ہو یا مزار ہو سائیں, غار ہو یا مزار ہو سائیں, غار ہو یا مزار ہو سائیں, کتنا اجلا جہان ہے تیرا, کتنا اجلا جہان ہے تیرا, کتنا اجلا جہان ہے تیرا, کتنا اجلا جہان ہے تیرا. کہتا ہے شاعر ہے پیغمبر ادھر ادھر فاروق. ابھی علماء کرام روضہ اقدس میں جو ان حضرات کی مزارات کی ترتیب ہے, شاعر نے اس کے پیش نظر لکھا, کہتا ہے ادھر ہے پیغمبر ادھر ادھر فاروق, ہے پیغمبر ادھر ادھر فاروق, اور بستر میان ہے تیرا, اور بستر میان ہے تیرا, سبز گنبد مکان ہے تیرا, خود نبی میزبان ہے تیرا. کون نادر ہے کون سی, کون نادر ہے کون سی, کون نادر ہے کون سی, چھوٹا سا مدح خوان ہے تیرا, چھوٹا سا مدح خوان ہے تیرا.
اولاد سیوطی ہی لکھتے ہیں اسلام میں اول ہے علی ہو کے ابو بکر، اسلام میں اول ہے علی ہو کے ابو بکر، سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر، سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر، بیٹے تیری بیٹی کے، بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر، ہم لوگ غلامان غلامان غلامان، نسلوں سے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر، نسلوں سے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر، کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہے سچوں کے ابو بکر، جھوٹوں کے ابو جہل ہے سچوں کے ابو بکر۔ جاتے جاتے ذرا یہ نعرہ بھی لگا دیں، کر ختم نبوت کا ہر مجلس میں پرچار، بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار، پہرے دار ہاتھ اٹھائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، جب خود کو نبی سمجھا دولت کے پجاری نے، جب خود کو نبی سمجھا دولت کے پجاری نے، مرزا کو کرے باسے پھر پکڑا بخاری نے، مرزا کو کرے باسے پھر پکڑا بخاری نے، تحریک کے یوں ٹھہرے وہ پہلے علمبردار، بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، چاہے کہ وہ ہستی ہو کشمیر کا انور شاہ یا پھر فخر سادات نفیس حسینی شاہ، تاریخ میں روشن ہے ان دونوں کا کردار، بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، جب نعتیں لکھتے ہو تم ختم نبوت کی، آغوش میں رہتے ہو اللہ کی رحمت کی، سب سن کر جھومتے ہیں اے عمیر تیرے اشعار، بتلا دے دشمن کو غافل نہیں پہرے دار، ذرا آخر میں مل کے کہہ لیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بتلا دے دشمن کو غافل